سورۃ الانعام اور توحید کے موضوع پر جو ہے اس صورت میں 165 آیات ہیں اور زیادہ تر توحید کے بارے میں، اور پچھلی جو آل عمران اور مائدہ اور نساء میں یہود اور عیسائیوں کا ذکر تھا، اور یہاں اس میں کثرت سے مشرکین کا ذکر ہے، یعنی کہ ہے ہی مشرکوں کے بارے میں پوری تفصیل ہے، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کرا ہے۔ امید ہے کہ ایک ہی ویڈیو بن جائے گی، ورنہ اس کو دوسری میں بھی کور کرنا پڑے گا۔ تو اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ اسلام دین جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی تھا، اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا یہی دین تھا۔ جو اس میں انہوں نے کمی بیشی یا بدعات داخل کر دی تھی، نبی کریم نے آ کر اس کو تصحیح کر دی، اور ورنہ یہی دین تھا۔ یہ اللہ کا گھر بھی بنا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کا گھر کی تعمیر بھی کرتے تھے، حلال حرام کا بھی انہیں معلوم تھا، اور اللہ کو پکارتے بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی، طواف، ساری چیزیں ہوتی تھیں، مگر اس کے ساتھ اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تخلیق کی آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیریاں اور روشنی پیدا کر دی، جس نے شرک یعنی کہ اندھیرے، بدعات گمراہیاں، والنور اور روشنی توحید کو بیان فرما دیا۔ ثم الذین کفروا، اس کے بعد پھر یہ جو کافر ہیں، بربہم، اپنے رب کے یا دل اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا برابر ٹھہرا دیتے ہیں، ایک بت بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یا وہ کسی بندے کو اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ گزرا حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی تو یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں، کیونکہ اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک خاص اس کے لیے مدت ٹھہرائی ہے، یعنی کہ اس کے لیے موت رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی نہ شرط ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور نہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، تو وہ یہ خود بھی انسان اولاد ہوتا ہے، آگے اس کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کافر کہتے تھے بھائی جو ہے نا فرشتے کیوں نہیں نازل ہوا جو کہ ہمارے اوپر نازل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی اگر فرشتوں کو میں نازل کر دیتا، قالوا لا انزل ملکا، فرشتہ کیوں نہیں اتارا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر فرشتہ نازل ہو جائے، قَضِيَ الْأَمْرُ، تو مکمل ہو جاتا کام، اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ جو ان کو بھی نبی کے آنے پر جو چیز ان کے لیے شبہ بنی ہوئی ہے، وہی فرشتے پر بھی شبہ بنتی، وہ کہتے نہیں یہ تو انسان ہے، وہ کہتے میں فرشتہ ہوں، اور اسی طریقے سے یہ اس کا انکار کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل، ان کو بتا دو، اغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو، کل اغیر اللہ تخذ ولیہ، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو ولی ٹھہراؤں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا اور سختی سے منع فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہیں ٹھہرانا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو ولی میں نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، کیونکہ ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا تخلیق کرنے والا، یعنی مومن کا ولی کون ہے؟ اللہ رب العزت، وہ یتیم، وہی کھلاتا ہے، ولا یتم، اور وہ کھانے سے پاک۔ وَقُلْ إِنِّي أَمَرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکونا، کہ میں سب سے پہلے اول من اسلم، میں اسلام لے کر آؤں، گردن رکھ دوں اللہ کے حضور، ولا تکونن من المشرکین، اور میں شرک کرنے والے میں سے نہ ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہر نبی اپنی امت کے اندر سب سے پہلا گردن رکھنے والا یعنی مومن ہوتا ہے، اور باقی سب اس کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اس وقت، یعنی کہ وہ سب سے اول پیدا ہو گئے تھے اور ان کا نور پیدا ہو گیا تھا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، جس طرح حضور کے اس کے پہلے کہنے پر جو ہے اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو ہر نبی اپنی امت کے اندر پہلا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد امتی اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سوال کر دیا کہ غیر اللہ، اللہ کے سوا تاخذ ولیہ کو پکڑوں، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بنانا غلط ہے، اور اللہ نے من المشرکین کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ بھی ایک شرک ہے، یعنی کہ آپ ایک کسی کو ولی کہہ رہے ہو، آپ کے اندر کیا قوت ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو یا یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کا ولی ہے، اولیاء ہے، اور یہ جنت میں چلا گیا ہے۔ تو گویا یہ جتنے لوگ بھی بنے گئے ہیں یا بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں بعد میں بنائی گئی ہیں، اور اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کل اغیر اللہ تخذ ولیہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤ، کسی اور کو ولی بنانا نہیں۔
اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی کہ اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رب کے عذاب کا ڈر ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف بیان. حالانکہ وہ تو جنتی ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بابا اس سے تو آپ ہاتھ ملا لو گے تو جنتی ہو جاؤ. تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی پناہ. میں یصرف ان ہو، تو جس سے اس دن عذاب پھیر دیا جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا یوم فقط رامو، بے شک وہ رب کی رحمت میں، مہربانی میں. وذالک فوز، یہ بڑی کامیابی، یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی جو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے وہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مشکل کشا ہے، فلاں کھوٹیاں کھری کر دینے والا ہے، غوث ہے، داتا ہے، غریب نواز. مگر اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بالکل کلیئر فرما دیا کہ این یم سس کا اللہ بدور، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی مشکل پہنچا دے، کوئی زر پہنچا دے، فلا کاشف لہو، اس کا کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ سوائے اللہ کے. اگر اللہ تعالیٰ ہی اسے دور کرنا چاہے، ہٹانا چاہے تو ہٹائے گا، ورنہ کوئی نہیں ہو سکتا. پھر مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب عز و جل. یعنی کہ اب غیر کو مشکل کشا کہنا گویا اس کو بھی ایک طریقے سے آپ نے اللہ بنا دیا، کیونکہ جو قوت، جو پاور، جو کشف، جو کاشف ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ آپ نے ایک انسان کے ہاتھ میں دے دیا، بغیر کسی دلیل کے، نہ کسی قرآن کی آیت کے اور نہ حضور کی سنت کے، نہ اس بندے نے کہا ہوگا. وَأَن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی دے دے، یعنی کہ بھلائی تیرے سے یعنی کہ بھلائی پر تجھے روک دے، تیرے پر کوئی مصیبت پہنچے ہی نہیں، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ نے تفصیل سے بیان ہے، تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کہا اس کے سوا فلا کاشف، اس کے سوا نہ کوئی کشف کرنے والا ہے، نہ کوئی لانے والا. جب اللہ نے بات کلیئر کر دی تو اب کسی اور کو مشکل کشا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی، اللہ تعالیٰ کی کشف کی قوت اس کی طرف ڈالنا، یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کل ان کو بتا دو کہ کون سی چیز اکبر، بڑی گواہی کس کی ہے؟ کل اللہ، اللہ کی گواہی ہے، وہی شہید ہے ہمارے درمیان و بینہم، ان کے درمیان. اوحی علیہ ھذا القرآن، اور حضور نے کہا کہ میری طرف یہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ میں پہنچا دوں جہاں تک پہنچے، اور تاکہ اللہ کے سوا دوسرے خدا کو نہیں بنانا. اس کی کیا تم گواہی دیتے ہو؟ لا اشہد، میں اس کی گواہی نہیں دیتا ہوں. کیوں؟ ہمارا اللہ تو الہ واحد ہے اور ہم بری سے تم شریک کرتے ہو. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ بھائی آپ یہ کہہ دیں. اور پھر نبی کو تو ویسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے، صرف یہ کہ وہ مانتے نہیں تھے. اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں، کوئی اولیاء بنا رہا ہے، کوئی بزرگ بنا رہا ہے، کوئی کالی مائی بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی جو ہے نا انبیاء کو جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، کوئی اولیاء کو بنا رہا ہے جیسے حضرت عیسیٰ ان کی والدہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحشرہم جمیعا، اس دن سب کو اکٹھا کر دیں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان لوگوں سے، یہ لوگ جو شرک کرتے تھے، کہیں گے این شرکاءکم، وہ میرے شریک کہاں ہیں؟ یعنی کہ جنہوں نے غیر اللہ تاخذ ولیہ والی بات، اولیاء بنا لیے ہوں گے. کنتم تزعمون الذین، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے تھے یا جنات کو پکارتے تھے. اللہ نے کہا کہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، پھر ان کے سامنے کوئی بناوٹ نہیں رہے گی، کوئی فتنہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ان قالوا، وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے. یعنی کہ وہ لوگ شرک کو سمجھے ہی نہیں، نہ دنیا میں سمجھے نہ آخرت میں سمجھے، اور وہ شرک بناتے رہے، وہ اولیاء بناتے رہے، وہ کاشف بناتے رہے، مشکل کشا بناتے رہے، غوث بناتے رہے، اور وہ اس چیز کو سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کو غوث کہہ رہے ہو اور غیر اللہ کو غوث اعظم کہہ رہے ہو. اور وہ اتنے سادہ بنے رہے یا پھر وہ جھوٹے. تو قرآن کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان فرما رہا ہے انظر کیف کذبوا، غور کرو یہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اپنے نفسوں پر. یعنی کہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ لوگ سب جانتے تھے، دنیا میں بھی جانتے تھے، آخرت میں جانتے تھے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایسے ناپاک لوگوں کے بارے میں کیا بات کی جائے؟ ما کننا مشرکین، ہم تو مشرکین تھے، اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کہیں گے گم ہوگی ما کانوا یفتن، جو جھوٹی باتیں بناتے تھے گم. نہ کوئی ادھر ولی نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ادھر غوث نظر آ رہا ہے، نہ کوئی کتب نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ادھر کھوٹیاں کھڑیاں کر رہا ہے، نہ کوئی ادھر غریبوں کو نواز رہا ہے. بس اللہ رب العزت کی بادشاہی ہے، مالک الملک وہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا پھر قیامت کے دن خسارے کے اندر ہوں گے، اور یہ رسول کو جھٹلاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ قرار دیا۔ اللہ نے کہا انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک آپ کی باتیں تو وہی سنتے ہیں، وہی باتیں مانیں گے جو سنتے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی آ جائے گی۔ والموت، اور یہ جو مردہ ہیں، یبعثہم اللہ، ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن یہ حشر کرے گا، ثم لا یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مردہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے، وہ مر گیا، پھر اس نے قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو باعث کرے گا، جب اس کو اٹھائے گا تب ہی وہ اٹھے گا۔ اور یہ کافر بھی بالکل اسی طرح مردہ ہے، اس طرح یہ بھی نہیں سن سکتے۔ بلکہ مزید وضاحت اللہ نے فرما دی کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، یہ اندھیروں کے اندر، شرک و کفر کے بدعات کے اندھیروں میں، اندھے بہرے گونگے، اور اللہ جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا، ومن یشاء یہدی، اور جسے چاہے گا الی صراط، سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ تو اگر یہ کل ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو گے ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہ ان کو بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور اتاکم سا قیامت آ جائے، اور غیر اللہ تدعون، تو کیا غیر اللہ کو پکارو گے ان کو اگر تم سچے ہو؟ یعنی کہ وہ مشرک آج کے دور کے اگر لوگوں سے دیکھا جائے تو وہ کتنے اچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، ان کی گواہی دے رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب ان پر آتا تھا یا قیامت کا ان کو اگر ڈر ہوتا تھا، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کو پکارو گے؟ یعنی کہ اللہ کو تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے، یعنی کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ ان کو اگر تم سچے ہو، وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے، اللہ ان کی گواہی دے رہا ہے، بل ایہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون، اگر وہ چاہے تو اس پر اسے پکارتے ہو، انشاء، اگر وہ اسے اٹھا لے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب یا کوئی چیز وہ ڈال رہا تھا، وہ تنسون ما تشاء، اور تم بھول جاتے ہو مشرکوں کو۔ یعنی کہ اس ٹائم کے مشرک ایسے تھے، اور آج کے مشرک ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ کھڈے میں گرنے لگتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو یا غوث یا غوث یا غوث، یعنی کہ مشرک اللہ کو پکار رہا ہے مصیبت میں، اور یہ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ ہے، اور یا غوث۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے نا ایمان کی دولت سے نوازے، اور پکا اور سچا اور کھرا ایمان دے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے نا پہلے جتنی بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور مصیبت نے پکڑ لیا، بسا و درا، اس کی وجہ یہی تھی لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اس کے آگے روئیں، مگر اللہ نے کہا پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان ان کو کام جو ہے نا بھلے کر کے دکھائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور وہ خوش ہو گئے، پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کے اوپر عذاب لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دلائل دے کر بتا رہا ہے کہ کوئی ان سے پوچھو آ رہا ہے، تم مطلب بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہاری سمع لے جائے، ابصار لے جائے، تمہارے دلوں میں مور کر دے، من الہ غیر اللہ یاتنی، تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ چیزیں لا کے دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو ہم کس طرح اپنے رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ مشرک بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، جیسے کہ سورت عنکبوت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور دوسری صورتوں میں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کس نے بنایا سمع، بصر اور قلب اور تمہارا جسموں کو اور آسمانوں کو، تو ہر چیز کا یہی جواب دیتے تھے، سیقولون للہ، کہ اللہ ہی نے۔ بس وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے ہاؤلاء شفاؤنا، جیسے سورج یونس میں آئے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم، جو ایمان لائے گا پکا اور کھرا اور نیک عمل کرے گا، پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ اگر کفر کرے گا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اس طرح کی انہوں نے شاعری بنائی ہوئی ہے، کفریہ شاعری بنا کر، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم حضور کی نعت بیان کریں، حالانکہ قرآن کے سرین خلاف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان کو کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ اللہ کے نبی منع کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، مگر یہ کہتے ہیں جی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب دان ہوں، نہ میں عالم الغیب ہوں، اور پھر ولا اقول لکم انی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، جیسے یہ کہتے ہیں جی نور ہے، نور کا ٹکڑا ہے، اس کے اتنے حصے ہو گئے، کیا عجیب و غریب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من تراب، انسان کو مٹی سے تراب سے بنایا، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ تینوں باتیں بیان فرما دیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ تینوں باتوں پہ وہ کریں گے،
تو اللہ نے کہہ دیا کہ نبی ان سے آپ کہہ دیں نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں ایک انسان ہوں، یعنی کہ انسان ہوں، اور ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اس کا تابع داری کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ قل ان کو کہہ دو هل یستوی الاعمی والبصیر، کے اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ افلا یتفکرون، یعنی کہ جو بھی آنکھ والا ہوگا وہ غور کرے گا تو وہ ان چیزوں کو سمجھ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا وانذر بھائی کہ اس قرآن سے نے ڈراؤ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ جو اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، یعنی کہ نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ جیسے کہ پرانے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی اولیاء اللہ ہیں، یہ ولی ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں کو رد کر دیا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دے گا انبیاء میں سے وہ اپنے نیک لوگوں کی جو کہ گناہ گار ہوں گے ان کی سفارش کریں گے، اور جو لوگ اس طرح شرک اور کفر کر چکے ہوں گے وہ تو ان کو شفاعت فائدہ ہی نہیں پہنچائے گی، جیسے سورۃ بقرہ میں 2 دفعہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ پوری سورت جو ہے نا یہ ہے ہی شرک کے خلاف۔ کل یعنی کہ ان نہیں تو ان عبد اللہ عبد اللہ زین تدعون من دون اللہ، آپ ارشاد فرما دیں مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا ہے عبادت، یعنی کہ عبادت کہلائی۔ اللہ نے کہا عابد انا عابد، میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو، یعنی کہ غیر کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ظاہری بات ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ کل لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشوں پہ نہیں چلتا، یعنی کہ جو پکارتے ہیں یہ خواہش نفس انہوں نے بنایا، نہ اس پہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ حضور کی سنت کی کوئی دلیل۔ قد دللت اذن، اللہ کے رسول نے کہا پھر تو میں بہک جاؤں گا، یعنی کہ اگر میں غیر کو پکار لوں گا اس کی بات کر، وما انا من المعتدین، پھر تو میں ہدایت پر ہی نہیں رہوں گا۔ تو اب یہ لوگ جو انہوں نے کوئی غوث کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی غریب نواز کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی معین الدین کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کس کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کس کا نعرہ لگا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے جو یہ جو ہے نا انہوں نے اتنے سارے وہ پکارنے کے لیے بنا لی ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ غیب کی کنیاں ہر چیز ما کانا و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اندہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنیاں اسی کے ہاتھ میں، اسی کے پاس ہیں، لا یعلمھا، نہیں جانتا کوئی بھی الا اس سوائے اللہ کے، بات ہی ختم ہوگی، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور وہی جانتا ہے جو کہ خشکی میں، وَالْبَحْرِ، اور تری میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور کوئی ورقہ نہیں گرتا الا یعلم، مگر جانتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہ کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں، وَلَا رَطْبٍ، چاہے وہ تر ہو، وَلَا یابسٍ، چاہے وہ خشک ہو، الا کتاب مبین میں اللہ نے لکھ دیا، اور اس میں سے جتنا علم اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو عطا کرتا ہے، حفظوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کھل کر بیان فرمایا کہ کل من ینجکم من الظلمات البر، تمہیں کون نجات دیتا ہے جنگل میں اور دریا میں، والبحر تدعونہ، جب اسی کو پکارتے ہو، تضرعاً وخفیا، اور آہستہ اور گڑ گڑا کر، یعنی کہ مشرک جب دریا میں جنگل میں راستہ بھول جاتے تھے تو رو رو کر اللہ کے آگے فریاد کرتے تھے، اور آج ہم کس کے آگے فریاد کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی غوث پکار رہا ہوتا ہے، کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے پیر نے کہہ دیا ہے میں مشرق میں ہوں اور وہ مغرب میں بھی ہوگا، اس کا ناڑا بھی کھل جائے تو میں آ کر اس کو باندھ دوں گا۔ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا توبہ استغفار کرے۔ اور جبکہ وہ مشرک جو تھے، جن کو مشرک اور کافر کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہا ہے کہ بیر میں اور بر میں تمہیں کون جا دیتا ہے، کس کو پکارتے ہو، تدعونہ خوفاً وتضرعاً وخفیا لئن انجانا من ہذہ، اور بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تو نے اس سے نجات دی لنکون من شاکرین، تو ہم ضرور شکر والے ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، اور کوئی غوث نہیں ہے، اور کوئی کتب نہیں ہے، اور کوئی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ من کل کربن، ہر کرب سے، ہر تکلیف سے نجات دینے والی ایک ہی ذات ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، کہتے ہو یہ غوث نے ایسے کر دیا، یہ فلانے نے کھوٹی کھڑی کر دی، یہ فلانی سرکار ہے، یہ جو ہے نا اس نے اولاد دے دی، اس نے بچہ دے دیا، جو خود اپنی کروٹ بھی نہ بدل سکے، جو ہل بھی نہ سکے، جو سانس بھی نہ لے سکے، اس کے بارے میں اتنے بڑے دعوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں سمجھ دے،
تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن نہیں پڑھو کہ گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ آپ کو توحید کی اعلیٰ یعنی کہ تعلیم مل جائے گی اور ان کی نظر میں گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ہم کفر کرتے ہیں تمہارا اور تم ہمارا تا قیامت، تو یہ وہی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ تم اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو جو نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں. جب ایک شخص ہمارا فائدہ ہی نہیں کر سکتا، نقصان ہی نہیں کر سکتا، اس کو پکارنا اب سے نقصان تو وہ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان ہی لے کے چلا جاتا ہے. وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، تو کیا الٹے پاؤں پھیر دیے جاؤ گے، یعنی کہ وہی شرک پہ چلے جاؤ گے. بعد اذ ہدانا، اللہ کی ہدایت کے بعد، ایمان کے بعد بھی یعنی کہ شرک کرو گے. اللہ نے ہمیں راہ دکھا دی، کالذی، اس کی مانند ہو جاؤ گے استحوذ الشیطان فی الارض، حیران جسے شیطان نے زمین میں راہ بلا دی. لو صاب یدونہ الی الہدی، کہ اس کے رفیق اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، اتینا ادھر آ جا، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں. قل ان ہدی اللہ، ان کو بتا دو کہ انا ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت یہ اصل الہدی، وہی ہدایت ہے. وامرنا نسلم رب العالمین، اور ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا آپ کو سرنگوں کر دیں اور اس کی نماز پڑھیں، تقویٰ کریں، کیونکہ وہی خالق آسمان اور زمین کا حق کے ساتھ، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہی اسی کی بادشاہی، لول ملک اسی کی بادشاہی. یوم یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب و شہادت، غیبوں چھپے اور ظاہر کا جاننے والا وہی حکیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ تو کیا اصنام کو الہ بنایا ہوا ہے، تو نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، میں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھا دیے. پھر یعنی کہ جن اللیل راق، جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو ان کو کہا کہ قال ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے، یعنی سوالیہ ہے یہ کہ میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا. پھر جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں. اسی طرح جب انہوں نے قمر کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. وہ بھی جب ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب اگر مجھے ہدایت نہیں دکھائے گا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا، یعنی کہ تمہاری طرح گمراہ ہوتا. ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ ستارہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا، یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ خود مسخر ہیں، خود مخلوق ہیں. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے. فلما افل، جب یہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، کیونکہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ گواہی دی، کہا انی وجہت وجہی الذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک انہوں نے اپنا منہ جو ہے نا رب کی طرف کر لیا تھا، اور جو کہ فاطر جو آسمان زمین کی تخلیق کرنے والا ہے، حنیف اسی کی طرف ہو گئے تھے، اور مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں. وما انا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے اس کو بھی رب کہا، اس کو بھی رب. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ھذا ربی کا مطلب ہے کہ ھذا ربی وحاج قوم، یہ قوم کے اوپر حجت تھی جو انہوں نے کی تھی. قال اتعجبنی فی اللہ، کہ تم اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، قد ہدی، وہ تو مجھے پہلے ہی ہدایت دے چکے ہیں. ولا اخاف، اور وہ ان کو ڈراتے تھے کہ ہمارے یہ جو بت ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ گردشیں آپ کو لے آئیں گے. آپ نے کہا ولا اخاف ما تشرکون بہ، تم اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہو جو کچھ کر سکتا ہے، الا ان یشاء، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ربی، میرا رب ہر چیز، واسع ربی کل شیء، میرے رب کا علم وسیع ہے. افلا تذکرون، کیا تمہیں غور نہیں ہے؟ وکیف اخاف، اور میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، کہ جس کا تم شریک کرتے ہو. ولا تخافون، کہ جب کہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، جب تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی، اس سے تم نہیں ڈرتے ہو. میں کیسے ڈروں ان بتوں سے جو ہل جل نہیں سکتے؟ انہوں نے سارے بت توڑ دی. ما لم ينزل بہ علیک، جس کی کوئی سند نازل نہیں کی. ای فرح، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ای فریقین حق بالامن، یعنی کہ امن کا سزاوار کون سا گروہ ہے؟ ظاہری بات ہے ایمان والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو تم تھا اگر تم جانتے ہو. پھر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ زین آمنوا، جو ایمان لے کر آتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آمیزش نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی کہ شرک کی آمیزش کر دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا. اولئک لهم الامن، یہ امن میں ہوں گے، ہم مہتدون، یہ ہدایت والے ہوں گے. تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قوم، یہ حجت تھی جو عطا کی تھی اللہ نے ابراہیم کو اپنی قوم پر، کی یہ میرا رب ہے، یہ رب ہے، یہ رب. اور پھر اللہ نے ان کی تمام آگے اولاد کی تعریف کی اور کہا کہ ان کے طریقے پہ چلنا یہی ہدایت کا راستہ ہے. اور ان کو کتاب دی تھی اور حکم دی تھی، نبوت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا
اولئک الذین ہدی اللہ، یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے ہدایت کی، فبہداہم، تو ان کی پیروی کریں، اقتدا، اور ان کی راہ پر چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم فرماؤ میں قرآن میں سے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہاں کی نصیحت۔ اب اولئک الذین ہدی اللہ سے مراد یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ ہیں، یعنی کہ یہ انبیاء ہیں، الذین ہدی، جن کو اللہ نے ہدایت کی۔ اب آگے خطاب کس کی طرف ہے؟ صحابہ کی طرف، امت کی طرف۔ فبہداہم اقتدا، تو ان کی ہدایت کی تم پیروی کرو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی، ابراہیم کی پیروی، تمام انبیاء کی پیروی۔ اب حضور آگے ارشاد فرما رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، یعنی کہ یہ اس پیروی کرنے پر، ان ہوا، یہ جو ہے نا قرآن، یہ ذکر ہے عالمین کے لیے۔ مگر وہی بات ہے کہ ما قدر اللہ قدری، اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کرنی تھی، ایک بت کو اٹھایا اور کہا کہ یہ خدا ہے، اس سے مانگنا شروع کر دیا، تھوڑی سی مٹی جمع کی اور مزار بنا دیا اور کہا کہ جی یہ کھوٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں یہاں پر۔ تو اللہ نے کہا اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جب کہا کہ بشر پر اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ حضرت موسیٰ پہ بھی تو نازل کر چکے ہیں، یہودی تھے جو اس طرح کی باتیں بیچ میں کرتے رہتے تھے اور مشرکین کو روکتے رہتے تھے تاکہ وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پوری خبر لی ہے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان اللہ خالق الحب، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ یخرج الحی من المیت، مردے میں سے وہی زندہ کو نکالتا ہے، مخرج المیت، اور مردے کو نکال دیتا ہے زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا توفقون، اور تم کہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذالکم اللہ، اللہ یہ ہے، پھر تم کہاں توفقون پھرے جا رہے ہو، یعنی کہ جو دانے کو چیرے، مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ میں سے نکال دے، اور رات کو تاریک کر کے یعنی کہ دن اور رات کو لے آئے، یعنی کہ چاند اور سورج کا چلانے والا، کائنات کا چلانے والا، اس رزق کے سسٹم کو چلانے والا، یہ اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک پتھر کا کوئی گھڑ لیا اور اس کو کہا کہ یہ جو ہے یہ خدا ہے، آپ نے تھوڑی سی مٹی جمع کی اور کہا کہ جی یہ خدا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ذالکم اللہ فانا توفقون، تم کہاں دے، فالق الاسبار، رات کو تاریکی کو چاک کر کے اس میں سے صبح نکال دیتا ہے، فالق الاسبا، وجعل اللیل ساکن، اور رات کو چین بنا دیا تمہارے لیے، والشمس والقمر حسبان، اور اتنے بڑے بڑے لاکھوں منوں ٹنوں کے سورج اور چاند کو اسما ایک دائرے میں تیرنے کے لیے بنا دیا۔ ذالک تقدیر، یہ تقدیر، عزیز العلیم، علم والے، زبردست علم والے کی، ذالک تقدیر، یہ تقدیر، یہ خدا، یہ خدائی صفات ہیں، یہ ایسے کام کرنے والا خدا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جَعَلَكُمُ النُّجُومَ، جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے رات کے لیے تاکہ تم اس کو دیکھو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، جس سے تم ہدایت پاؤ، فِي الظُّلُمَاتِ، چاہے خشکی ہو چاہے تری ہو، بر والبحر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک علم والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں کھول کے بیان کر دی کہ یہ اللہ اور یہ اس کی صفات ہیں، اور اس کے سوا کسی کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ الہ واحد ہے۔ والذی انشأکم من نفس واحدہ، اسی نے تمہیں ایک تخلیق، ایک انسان کو ایک نفس واحد سے بنایا، اور پھر اس کے لیے اللہ نے ٹھہرنا بھی مقرر کر دیا، اس کا مانند یعنی کہ اس کے دنیا میں رہنا، اس کا قبر میں رہنا، اس میں رحم میں رہنا، تمام تفصیلات اللہ نے بیان فرما دی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تاکہ وہ قوم جو ہے وہ جو ہے نا سمجھ جائے، آیتوں کو غور کر لے۔ آسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا، اس میں سے کائنات کی ہر قسم کی چیز نکال دی، اور اس میں سے سبزہ نکال دیا، اس میں سے دانے نکال دیے، اس میں سے ایک ایک چیز نکال دی، اس میں سے فروٹ نکال دیے، اس میں سے جنت، باغیں، انگوروں کے باغ، زیتون کے، انار کے، متشابہ اور غیر متشابہ، ملتے جلتے غیر ملتے جلتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پھلوں کو دیکھو، جب یہ پھلیں، ان کا پھلنا یہ ہے، یہ اللہ کی صفات، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کا علم۔ ان فی ذالکم الآیات، اس کے اندر نشانیاں لقوم یوم، ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ جب یہ کام دیکھتے ہیں نا تو اس کو پھر وہ اللہ کہتے ہیں، اس کو پھر وہ پکارتے ہیں، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جنہوں نے شریک بنا لیے ہیں، وجعلوا للہ شرکاء الجن، کسی نے جنوں کو شریک بنا لیا، کسی نے ملائکہ کو بنا لیا، کوئی جو ہے نا بندر کی پوجا کر رہا ہے، ہنومان کہہ رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، یہودیوں نے بچڑے کو بنا لیا۔ یہ جو عجیب و غریب اور بے وقوف قسم کی مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا الجن وخلقہم،
انہوں نے اس کو بنایا، یعنی کہ یہ انہوں نے خود بنایا، وہ خدا نہیں ہے، بنے ہوئے نہیں، انہوں نے خلق له بنین و بنات، اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی اللہ کے لیے، بغیر علم کے جہالت سے، سبحانہ و تعالی بلند ہے، وہ پاک ہے، میز یہ جو باتیں کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، وہ ان یکون له ولد، اس کے اولاد کہاں سے ہوگی، ولم تکن له صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں، بلکہ وہ خالق کل، ہر چیز کا وہ خالق، ہر چیز کی تخلیق کرنے والا وہی واحد ہے، وہ بکل شیء، ہر چیز کے علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ جو تمام کائنات کا بنانے والا ہو، جس کی اولاد نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، جو ہر چیز کا خالق ہو، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو، ذرے ذرے کا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تو تمہارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی جو ہے نا غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، وہی واحد اکیلا، اللہ خالق کل شے، ہر چیز کی تخلیق اس نے کی ہے، اسی لیے فعبدو، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے آگے رکوع کرنا ہے، اسی کے آگے قیام کرنا ہے، وہ والا کل شے وکیل، ہر چیز پہ نگران وہی ہے، ہر چیز پہ حاضر اور ناظر وہی ہے، اس کے سوا کسی کو وکیل، کسی کو شہید، کسی کو ناظر، لا تدرک الابصار، اس کی کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی کسی میں اتنی قوت نہیں کہ اسے دیکھے، وہ یدرک الابصار، اس کی تمام نگاہوں کے اوپر جو ہے نا اس کی نظر ہے، اور لطیف الخبیر، بے شک وہ بالکل لطیف اور خبیر ہے، اور بالکل ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بار بار یہ حکم دیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ اس کی پیروی کرو جو رب نے نازل کی، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اعرض عن المشرکین، مشرکوں سے علادہ ہو جاؤ، ان سے کنارہ کش، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے۔ وما جعلنا علیہم حفیظا، آپ کو ان پہ نگہبان نہیں بنایا، بس آپ کا کام ہے ان کو بیان کر دیں، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل بھی نہیں۔ یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے، یہ تو پوری صورت ایسی ہے کہ اسے زبانی یاد کر لیا جائے، اور یہ ایک ایک آیت جو ہے نا یہ شرک اور کفر کے خلاف۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ تو کیا افغیر اللہ، کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں، یعنی کہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ آپ ان کو یوں کہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ابتغاء حکمہ، کوئی اور حکم چاہوں، وہ اللہ تو وہ ہے، انزل الیک الکتاب مفصلا، کہ جس نے پوری کتاب تفصیل کے ساتھ مجھ پر اتار دی، الذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام، یعلمون، بے شک وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، بے شک وہ رب کی طرف سے حق ہے، ولا تکونن من الممترین، اور اس کے بارے میں تو شک کرنا ہی نہیں ہے۔ وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا، اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ سچے ہیں اور عدل سے ہیں، لا مبدل لکلمات، اس کی کلمات کوئی بدلنے والا نہیں، جیسے انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر جہنم کا حکم ہو گیا، اللہ نے کہا جاؤ اسے جہنم میں بھیج دو، تو جب وہ جانے لگا تو اللہ نے اسے پھر واپس بلا لیا، کہا کہ یہ تو خواجہ معین الدین کا ہاتھ ملایا ہوا تھا، اس کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دو، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ خواجہ معین الدین کی تو کر رہا ہے تعریف، اور اللہ کی کیا کر رہا ہے، تنقیص، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہنم کا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں اسے یاد آیا کہ اس نے جو ہے نا ہاتھ ملایا ہوا تھا، پھر اسے بلا کر جنت میں داخل کر دیا، حالانکہ صریحاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات سچ ہیں، انصاف والے ہیں، حق ہیں، لا مبدل لکلمات، اس کی باتوں کو کوئی بدلی کرنے والا نہیں، کوئی بڑے سے بڑا کوئی ہو، وہ کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اولیاء ہو، اس کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر اس نے کہہ دیا جس نے جہنم میں جانا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آ جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ السمیع العلیم، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہی بات ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ سننے والے زمین میں اکثر یہ لوگ ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کی باتوں پر ہم چلیں گے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا، يُضِلُّوكَ، اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ہاں اس غوث کو پکڑ لو، اس کتب کو پکڑ لو، اس مزار کے پاس بیٹھ جاؤ، ادھر جو ہے نا اس جھنڈے کے ساتھ جو ہے نا طواف کر لو، جس طرح وہ ایک بندہ گیا ادھر قلندر کے مزار پر گیا، لال شاہ باز، تو راستے میں انہوں نے ایک جھنڈا گڑا ہوا تھا،
اور کہا کہ اس کے ساتھ پھیرے لگا لو، طواف ادھر ہی کر لو. آگے گئے پتھر رکھو ادھر، بولا اس پہ سر ٹیک لو. جب آپ نے اس پہ سر ٹیک دیا، ادھر پھیرے لگا دیے، ایمان آپ کا ختم ہو گیا. اب آگے کیا لینے جا رہے ہو؟ بس جو آپ کے پاس پیسے تھے وہ بھی انہوں نے لے لیے جیب میں، جو دل میں ایمان تھا وہ بھی لے لیا. تو اللہ نے کہا کہ اگر اس طرح کے لوگوں کے طریقے پہ چلو گے تو پھر یہی ہوگا، اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. اللہ نے تو صاف بتا دیا، یتبعون، یہ تو صرف اللہ ظن، ایک گمان کے پیچھے کہ یار ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو، ان کو پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ اندر کون. انہم اللہ یخرسون، بس یہ اندازے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو نہیں کھانا. اللہ نے کہا اور فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ، یعنی کہ جس کو آپ نے کھانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے اور اس کو کھانا ہے اگر اللہ کی آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ نہیں کھاؤ گے جس پہ اللہ کا نام لیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا جو تمہارے اوپر حرام ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں اضطرار مجبوری ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شیطان کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے نیازیں کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اسے مت کھاؤ جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا. انہ لفسق، یہ جو ہے نا حکومت دولی ہے. ان الشیاطین لیون الی اولیاءہم، یہ جو ہے نا شیطان اور ان کے جو اولیاء ہیں یہ ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. لیجادلوکم کو تم سے جھگڑیں، وان اطعتموہم، اگر تم اس کو کھاؤ گے یعنی کہ ان کا بات مان لو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا انکم لمشرکون. اب یہاں پہ دیکھیں ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ان اطعتموہم، کہ اگر تم ان کا کہنا مانو گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیے وہ ان اطعتموہم، اگر تم اس کو جو ہے نا اگر تم جو ہے نا ان کی چیزوں کو کھاؤ گے تو تم مشرک ہو جاؤ. ومن کان میتۃ، اور وہ جو مردہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو زندہ قرار دیا اور کافر کو مردہ قرار دیا. اور کہا کہ واقعہ نے ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی کہ دین ایمان سے زندہ کر دیا، نور سے زندہ کر. وجعلنا لہ نور، اس کے لیے نور بنا دیا، ایمان بنا دیا. یمشی بہ فی الناس، جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا اس جیسا ہو جائے گا؟ کمن مثلہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں، شرک میں، کفر میں، لیس اس سے نکلنے والا نہیں ہے، بدعات میں. کذالک زین للکافرین، بالکل اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے جو عمل وہ کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، نظریں کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مزار بنا رہے ہیں، بڑے سے بڑے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہی کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وہ جسے اللہ راہ دکھانا چاہے گا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يَهْدِيَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کأنما يصعد فی السماء، جیسے وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، آسمان کی طرف جا رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے، رجس ڈال اللہ زینہ ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں رکھتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کھول کے بیان فرما دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوم یحشرہم جمیعا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، جنوں کو، انس کو، سب. یا معشر الجن قد استکثروا من الانس، اس ٹائم اللہ تعالیٰ جنوں کہے گا کہ تم نے بہت سے آدمی گھیر لیے تھے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا قال النار مثواکم، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس میں تم رہو گے، الا ما، جب تک اللہ چاہے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکیم اور علیم. یہاں پر اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ جو انسان ہے جو جنوں کے بارے میں نظریں کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، پھر وہ ان کو اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں، پھر یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پر جو ہے نا غیب کی خبریں آتی ہیں، ہمارے پاس جن ہیں، ہمارے پاس موکل ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ دنیا میں لوگوں کو دھوکے دیتے رہیں اور آخر میں تو انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اب یہ سوچ لیں کہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی کے، اور پھر اسی طریقے سے زراعت میں، کھیتی میں، مویشی میں، ہر چیز میں انہوں نے جو ہے نا اللہ کے ساتھ حصے بنائے. اللہ نے کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، تو یہ انہوں نے جو کھیتی اللہ تعالیٰ نے بنائی اور مویشی اللہ نے بنائے اور نام ان کے لیے انہوں نے حصہ ٹھہرا دیا. اور یہ کہتے ہیں فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے، کچھ تھوڑا سا نکالتے، پھر وہ کہتے ہیں هَٰذَا لِلشِّرْكِ، ہمارے شریکوں کا. پھر اگر وہ کم ہو جاتا جو شریکوں کا تھا تو وہ اللہ والے حصے میں سے اس میں ڈال دیتے
اور اگر اللہ والے حصے میں کم ہو جاتا تو پھر وہ اس میں نہیں ڈالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو تم کام ہی یہ غلط کر رہے ہو, پھر اگر غلط کر رہے ہو اس کے اندر بھی تمہارے یہ ڈنڈی مارتے ہو, سا مایاکم, کتنا برا تم کام کرتے ہو. اسی طرح پھر یہ اپنی اولاد کو بھی بعض لوگ قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کذالک زینا لکثیر من المشرکین, بہت سے مشرکوں کی جو ہے نا قتل ان کی اولاد کو قتل کرنا بھلا کر کے دکھا دیا. وشرکاء, ان کے شریکوں نے, لیردوہم ویلبسوا علیہم دینہم, تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پہ مشتبہ کر دیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے وہ چھریاں اٹھائی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے ماتھے پہ وہ لگا رہے ہوتے ہیں, خون نکال رہے ہوتے ہیں, عجیب اور غریب حرکتیں کر رہی ہوتے ہیں. یہ نہ اللہ نے حکم دیا, نہ اس کے رسول نے حکم دیا, نہ اماموں نے حکم دیا. عجیب عجیب انہوں نے جو ہے نا چیزیں بنا لی ہیں. بولو شاء اللہ ما فعلوا, اگر اللہ نے کہا اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. فذرہم ما یفترون, چھوڑ دو اور ان کے افتراؤں کو. اور پھر وہ کہتے ہیں قالوا ھذا لنعام وحرث, وہ بولتے تھے یہ مویشی اور کھیتی روکے ہوئے ہیں. لا یطعمہ الا من نشاء, ویسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے. بزعم, اپنے جھوٹے خیال سے. اسی طریقے سے وہ جو ہے نا جانور بھی غیر اللہ کے نام پہ نکالتے اور پورا بتاتے کہ اس کے پیٹ میں وہ اگر وہ ذکر ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہ عورت بے رحم ہے, یہ مرد بے رحم ہے. ساری انہوں نے رسمیں بنائی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ادھر پوری تفصیل کے ساتھ ان کے جو ہے نا بیان فرمائی ہیں اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ جانوروں کے بھی حصے کرتے تھے, کسی طریقے سے وہ کھیتیوں کے بھی حصے کرتے تھے, غیر اللہ کے نام پہ نظریں نکالتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور کہا کہ کل ان کو بتا دو لا جدو فی ما اوحی الی محرما علی طاعم, کہ بے شک میں تو نہیں پاتا کہ کھانے کی کوئی چیز حرام ہو کھانے والے پر, مگر یہ کہ میں تو مردار ہو یا خون ہو بہتا ہوا, اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو, یہ نجاست ہے, رجس ہے اور فسق ہے. کون سا؟ اہل لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے نام پہ یہ ذبح کر رہے ہیں, یہ نیازیں نکال رہے ہیں, یہ نظریں نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام فرما دیا کہ اگر ذبح کے وقت ان کا نام لیں گے فمن استرہا, ناچار ہوگا, غیر باغ ولا آت, اور وہ ضرورت سے حد سے خواہش سے بڑھے گا نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے مشرک کرتے تھے. اور الٹا یہ بھی کہتے تھے سیقولن الذین اشرکوا, یہ لوگ شرک کرتے تھے. لو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکنا, تو ہم بھی شرک نہیں کرتے. ولا آباؤنا, نہ ہمارے باپ دادا کرتے. ولا حرمنا من شیء, نہ ہی ہم کوئی چیز حرام کرتے. کذالک کذب الذین من قبلہم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پہلوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا. حتی ذاقوا, جب ہمارا ان پہ عذاب آ گیا نا. قل هل من عندکم من علم, تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے نکالو. فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن, یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان انتم الا تخرصون, اور بس یوں ہی یہ جو ہے نا انہوں نے تخمینے لگائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ایک تو یہ شرک کرتے تھے, کفر کرتے تھے, دوسرا اس کو پہچانتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. ما اشرکنا ولا آباؤنا, ہمارے باپ دادا کرتے. اور قیامت والے دن کہیں گے واللہ ما کانوا مشرکین, کہ ہم جو ہے نا مشرک نہیں تھے, اللہ کی قسم. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی یہ پھر 10 احکام ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں پر بھی نازل کیے, عیسائیوں پہ بھی نازل کیے. اس قرآن میں بھی سورۃ النعام میں, سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ, اس میں بھی پہلا حکم اللہ نے یہی دیا, اتل ما حرم ربکم علیکم لا تشرکوا بہ, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اولاد کو قتل نہیں کرنا, فحاشی میں نہیں جانا ہے, قتل نفس نہیں کرنا ہے, اور مال یتیم کو نہیں کھانا ہے, اور پورا ناپ تول پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا مگر اس کے مقدر کے برابر. اور جب بات کرنی ہے عدل و عدل سے, انصاف سے کرنی ہے, چاہے رشتہ دار کا ہی معاملہ ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت. اور یہ ہے سیدھا راستہ. جو ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو اللہ تعالیٰ شاد رہتا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ, اس پر چلو, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ فرقے مت بنو, مختلف فرقوں کے راستوں پہ مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, میری راہ سے تمہیں جدا کر دیں گے. ذَٰلِکُمْ, یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے یہ کرنا ہے مختلف فرقوں پہ نہیں چلنا. اس کا مطلب یہ کہ جو دین حق ہے تمام فرقوں کے اندر قرآن اور سنت کے مطابق اس پہ چلنا ہے, اور جو فرقوں نے اپنی طرف سے ٹریڈ مارک بنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ ہم پھر سیدھا راستہ پا سکیں. ثم آتینا موسیٰ, پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ کو اللہ نے کتاب نازل کی اور اس میں تمام تفصیل لکھ دی, ہدایت اور رحمت اور رب سے ملنے پر ایمان لانے والوں کے لیے. اور یہ کتاب قرآن, اس کی بھی اللہ نے پھر تفصیل بیان فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی ہمیں پہلے 2 فرقوں پہ کتاب ہوتی تھی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب لا طائفتان من قبلنا,
کہ اس دن پھر تم کہو گے کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، ان کننا دراصل غافلین، ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے، یا تم یہ کہو تقولوا لو نزلنا علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی لکنا اہدی منہم، ہم سے زیادہ سیدھے راہ پر ہوتے، فقط جاءکم بینات من ربکم وہدی، بے شک تمہارے پاس اب رب کی روشن دلیل کتاب، یہ ہدایت یہ آ چکی ہے قرآن پاک و رحمت، فمن اظلم، تو اب جو ظلم کرے گا، جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا، کذب بیات، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، وصدف عن، سے اس سے منہ پھیرے گا، سنجزی اللہ زین یصدفون عن آیاتنا، تو جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں قریب اللہ ان کو سزا دے گا، سوء العذاب، برا عذاب دے، بما کانوا یصدفون، یہ بدلہ ہوگا ان کے منہ پھیرنے کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی شرک نہیں کرنا، ان الذین فارقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور گروہ بن جائیں گے، اللہ نے کہا لست منہم فی، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ دین کے 2 حصے ہو گئے، ایک اللہ کا دین اور ایک یہ شیعہ یعنی کہ گروہ۔ تو جو اللہ کا دین ہے اس پہ چلنا ہے، جو اس میں قرآن آ جائے گی، اس میں سنت رسول آ جائے گی، اور اس کے بعد جو بدعات ہوں گی، جو شرکیہ رسمیں ہوں گی، ان سے بچ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہد امر اللہ، بے شک معاملہ اللہ سے، ثم ینبئہم، وہ اس دن بتا دے گا، ما کانوا، جو تم فعل کرتے تھے، اور اگر ایک بندہ نیکی لائے گا تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دے گا، اور برائی ہوگی تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد میں قل اننی ہدانی ربی، ان کو بتا دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، الی صراط مستقیم، دینا قیم، مضبوط دین، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ما کان من المشرکین، وما کان من، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ شرک کرتے تھے اور دعویٰ جو ہے نا اولاد ابراہیم ہونے کرتے تھے، اور اس طرح مشرکین مکہ بھی شرک کرتے تھے اور کہتے تھے ہم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ تو اللہ نے ارشاد میں کل ان کو بتا دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اللہ کے لیے ہوگی، میری قربانی اللہ کے لیے ہوگی، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا موت اللہ کے لیے ہوگی جو رب العالمین ہے، یعنی کہ کسی کے لیے نمازیں نہیں پڑھنی، کسی کے لیے قربانی اور کے لیے نہیں کرنی، زندگی ہے موت ہے سب اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں بنانا، بذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں ہی پہلا مسلمان ہوں، یعنی اس امت کے اندر، قل غیر اللہ ابغی ربا، وہی بات جو سورت کے شروع میں اللہ نے بیان فرمائی تھی، اسی پہ اب دوبارہ سورت کو ختم کر رہا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں یا چاہوں، وہ رب کل شے، ہر چیز کا رب تو وہی ہے، ولا تکسب کل نفس، اور وہ جو کمائے گا اسی کا بدلہ نفس کو ملے گا، الا علیہا، اس کے اوپر یہ، ولا تازر وازرۃ وزر اخری، نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی، یعنی قیامت کے دن کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، جیسے سورت عبس کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور کہیں گے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، ثم ینجی، پھر ہمیں نجات ملی، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم فی، جو تم اختلاف کرتے تھے، او الذی، بے شک وہی واحد ذات، جعلکم خلائف، جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، نائب بنایا، یعنی کہ اپنے سے پہلے جو ہمارے لوگ گزر گئے ان کے خلف ہم ہیں، اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ہمارے خلف ہیں، اسی طرح نظام چلتا رہے گا تا قیامت، رفع بعضکم فوق بعض درجہ، اور ایک دوسرے میں بعض سے بعض کو درجے دیے، بلندی دی، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی کہ ہمارے اعمال کو ہمارے جیسے لوگوں پر ظاہر کر دے، فی ما آتاکم، کہ جو چیزیں ہم نے عطا کی ہیں ان کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو، یعنی کہ حسد بغض کرتے ہو، اور یعنی کہ حرص کرتے ہو، یا اللہ کی راہ میں یعنی کہ غنی بنتے ہو اور اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کو عذاب میں دینے میں دیر نہیں لگتی، سریع، بہت جلد اللہ تعالیٰ عقاب یعنی کہ بدلہ دے سکتا ہے، وَإِنَّهُ، بے شک وہ ڈھیل جو دے رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، لغفور رحیم، بے شک وہ غفور ہے، وہ رحم کرنے والا، کہ بندے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ یہ صورت کا ہم نے بہت جو ہے نا مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس صورت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نام مشرکین کے بارے میں ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک ان کا عقیدہ چن کر بیان کر دیا، ابھی اس کی اور بھی تفصیل ہو سکتی تھی مگر ہم نے اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو معاف فرمائے اور قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔